السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تو اللہ ہے، کوئی اور تو اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ دیگر ہستیوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اور ان ہستیوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، لیکن ادھر چلے جاؤ، چلو، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو اللہ کا درجہ ہے، جو اللہ کی عظمت ہے، اس کی وہ شہادت دیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں بڑے ہی مخلص، جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر داخل نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت میں بڑے مضبوط، بڑے پختہ ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں، اس کی تفسیر میں صرف ایک بڑی ہی سبق آموز جس کا بڑا ہی فائدہ ہے۔ پیارے بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے بجا لانے میں انسان کو بڑی مشقت، بڑی تکلیف، بڑا صبر، جس طرح کے روزہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، اس پر بڑا خرچ کرنا پڑتا ہے، جہاد ہے، وہاں مال جان کی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں ان پر کوئی محنت نہیں، کوئی خرچہ بھی نہیں، کوئی وقت بھی نہیں لگتا اور اس کو کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ ابو مالک بیان کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، صحابہ کرام سب اکٹھے ہیں، اب جو اصل بات آپ نے کرنی تھی وہ بعد میں کی ہے۔ بات کرنے سے پہلے فرماتے ہیں اسمعوا واقلوا واملوا، بھائی میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا توجہ سے سنو گے؟ سنو گے؟ جی حضور سنیں گے۔ اس کو سمجھنا بھی ہے، سمجھو گے بھی؟ جی حضور سمجھیں گے۔ فرمایا پھر عمل بھی کرو گے؟ جی حضور ہم عمل بھی کریں گے۔ آپ نے پہلے ترغیب دی تاکہ توجہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کچھ خوش نصیب اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہر ایک گھبراتا ہوگا، پسینے چھوٹے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بن جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ایسا درجہ، ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ بندے نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ ان کے ساتھ اتنا خوش ہوگا، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ ان کو دیکھ کر بڑے راضی ہوں گے، ان کا درجہ مقام دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے کہ نہ تو یہ نبی اور نہ یہ شہید، اور اللہ کے اتنے قریب کہ اللہ ان پر راضی ہے، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ جس پر راضی ہے اللہ کی رضا سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو سننے والے تھے ان میں سے ایک عرابی دیہاتی آدمی وہ اٹھ کھڑا ہوا، گھٹنوں کے بل، سیدھا نہیں گھٹنوں کے بل، کہتا اللہ کے رسول ضرور بتاؤ، ضرور بتاؤ تاکہ ہم بھی عمل کریں، ذرا وضاحت کر دو۔ کتنے خوش نصیب لوگ کہ نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، اور نبی اور شہید بھی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ذوق شوق دیکھا، فسر وجہ النبی بسؤال العرابی، اس دیہاتی کا سوال سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چمک اٹھا کہ یہ شخص میری بات سننے کے لیے کتنا بے چین ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ اگر میں بھائی جان کو کہوں کہ بھائی جان میری بات سنو، تو یہ بات نہ سنیں، اٹھ کر چلا جائے، آپ کیا کہو گے؟ ان کو ادب کو نہیں، کوئی احترام کو نہیں، قاری صاحب کا احترام نہیں کیتا، حالانکہ میں نے بلانا ہے تو کچھ مانگنا ہی ہے، کچھ لینا ہی ہے۔ تو بھائی جب اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ بلاتے ایمان والے میری بات سن، اور اللہ کا رسول جس نے کوئی خیر خواہی کرنی ہے، جب اللہ رسول کا نام ہو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ بندہ بلائے تو بندے کی بات سنیں گے تو اللہ کی بات نہیں سنتے، یہ ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ذوق شوق دیکھ کر کہ یہ شخص کتنا بےتاب ہے میری بات سننے کے لیے، آپ کے رخسار مبارک چمک اٹھے کہ فرمایا بیٹھ جا، میں آپ کو بتاتا ہوں، شاباش تجھے بڑا شوق ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ
نور کے بلند و بالا اونچے ممبر بنائیں گے، نور کے ممبر ہوں گے، اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، ان کا لباس بھی نورانی ہوگا۔ سارے لوگ پریشان گھبرائے ہوئے، لیکن وہ لوگ بڑے ہی خوش ہوں گے۔ ان کا عمل کون سا ہے؟ عمل یہ تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں، اپنے ہوں غیر ہوں، وہ دیکھتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہے، میرے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والا کون ہے، اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ وہ دوسروں سے محبت کرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان والا ہے، نیک آدمی ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ہم اولیاء اللہ، وہ لوگ ولی ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر قیامت والے دن کوئی ڈر خوف، کوئی غم دکھ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب دوسری بات، نبی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا دوڑو نیچے جاؤ، فلاں بستی سے ایک آدمی نکل کر جا رہا ہے دوسری بستی میں، انسانی شکل میں فرشتہ گیا اور اس سے سوال کرنا ہے، پھر اللہ نے بتایا میری طرف سے اس کو کیا جواب دینا ہے۔ جب وہ بزرگ آدمی نکلے، بستی سے باہر نکلے، آگے انسانی شکل میں فرشتہ آیا، پوچھا بابا جی السلام علیکم، جی کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ وہاں کو کاروبار ہے؟ نہیں جی۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں جی۔ تو کیا مطلب ہے وہاں جانے کا؟ کہتا جی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لین دین نہیں، وہاں ایک آدمی ہے، وہ بڑا ہی نیک آدمی ہے، اللہ رسول کا تابع فرما ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پاس گھڑی بیٹھتا ہوں، کچھ باتیں اللہ رسول کی سناتا ہوں، کچھ سنتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بزرگوں میں تیرے سامنے انسان بن کر آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے کہ اس سے پوچھو جو اللہ نے فرمایا ہے، میں نے تو اس سے سوال کیے ہیں، اللہ تجھے سلام بلاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ایک عام آدمی کو اللہ سلام بلاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص سے، اس میرے بندے سے محبت کرتا ہے میری رضا کے لیے، اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے، ہم بھی جس سے محبت کریں دیکھ کر کریں، کیا یہ سنت کا پابند ہے، اللہ رسول کا پابند ہے، کسی لا یعنی فضول بدعتی مشرک سے تعلق تو ہو سکتا ہے لیکن دلی محبت نہیں، کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ فرمایا المرء مع من احبہ، اس دنیا کے اندر جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے گا وہاں اس کے ساتھ ہوگا، اگر نیک سے محبت ہے تو وہاں نیک کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی برے آدمی سے محبت ہے تو جو برا انجام اس کا ہوگا، برے کے ساتھ محبت کرنے کا بھی اس والا انجام ہوگا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرمائے، اپنے رسول کی محبت پیدا فرمائے، اور جو بھی نیک لوگ ہیں ہم ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ جو بھی بحالت ایمان وفات پا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو فلسطینی بھائی مظلوم شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ جو مشن لے کر وہ اٹھے تھے اللہ اس کو کامیاب کر دیں۔ اللہ جو ظالم ہیں اللہ ان کی گرفت فرما، اللہ مظلوموں کی امداد فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے قائد ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ رعایا کے ساتھ کو طرز کھائیں۔ اے اللہ پیارے پیغمبر کی سنت کو پوری دنیا پر نافذ فرما دیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ہسپتالوں میں گھروں میں اللہ سب کو صحت کاملہ اجر عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہمیشہ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے۔ اے اللہ ہماری نفرتیں قدورتیں بغض کینے اللہ سب ختم کر کے ہمارے سینوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما، اپنے رسول کی محبت پیدا فرما، ایمان والوں کی محبت پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔